معاویہ کا چپٹر قائم نہیں ہوا، ذکر معاویہ کہا، جس طرح شیطان کا ذکر ہوتا ہے، جس طرح باغیوں کا ذکر ہوتا ہے، جس طرح خارجیوں کا ذکر ہوتا ہے، جس طرح فاسد و فاجروں کا ذکر ہوتا ہے، جس طرح قاتلوں کا ذکر ہوتا ہے، جس طرح شرابیوں، زانیوں اور حرام خوروں کا ذکر ہوتا ہے، اس طرح معاویہ کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اس سے کیا مراد ہو گیا؟ جس کا ذکر ہو وہ حق پر ہو گیا، وہ مناقب ہو گئے، وہ فضیلتیں ہو گئی، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر۔ پوری کتب بخاری میں اوپر معاویہ کے متعلق تو امام بخاری لے کر آئے کہ یہ خلفۂ راشدین کی فضیلت کا منکر تھا معاویہ۔ آؤ میرے ساتھ شرط لگاؤ، میں تمہیں حدیث پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں معاویہ نے خود کھڑے ہو کر کہا، سر اونچا کرو، جو مجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے، میں اس سے اور اس کے باپ سے بھی بہتر ہوں۔ قرآن کا تعالیٰ یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجات، تو معاویہ کہتا نہیں میں ان سے بہتر ہوں۔ معاویہ کہتا ہے اتباع کرو سابقون الاولون کی، معاویہ کہتا ہے میں ان سے بہتر ہوں۔ ابن عمر کا فہم میں لوں یا تیرا فہم لوں یا تیرے خفاجی کا فہم لوں؟ ابن عمر کہتا ہے تم سے بہتر تو وہ تھا جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کر اسلام میں داخل کیا۔ یہ ابن عمر کا قول ہے۔ اس روایت کو ابن عمر ایسے سمجھے، معاویہ کے اس گھٹیا قول کو ابن عمر نے یہ جواب یہ اللہ کے رسول سے آپ پوچھیں نا، پھر اللہ کے رسول کی طرف آپ یہ بات پوچھیں کہ جن کو آپ نے دعا دی ہے حاجی مہدی ہونے کا، اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ ماننا ہے کہ علی کے لیے تو ضرور دعا فرمائے وہ قبول ہوتی ہے، معاویہ کے لیے دعا فرمائے وہ قبول نہیں ہوتی، یعنی اللہ کے رسول کی دعا کی بھی لمٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ جو ہے نا آپ مزید وائس کا جواب دیں، میں ابھی کہیں جا رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، اور میں انشاءاللہ پھر آپ کو وائس سن کے جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ۔ جھوٹے انسان ہمارے ساتھ متن کی گفتگو کرتا ہے، تیری اوقات کیا حدیث پر بات کرنے کے لیے؟ یہ متواتر حدیث ہے، اور حضرت علی علیہ السلام نے اپنے قول اور فعل سے معاویہ کو واجب القتل قرار دیا ہے۔ یہاں تو بہت جنگ نہیں ہوئی، معاویہ واجب القتل تھا حضرت علی کی نظر میں، میں حضرت علی کے پیچھے کروں، بات ختم ہو گئی۔ تم مانو کہ معاویہ جب تک حضرت علی زندہ رہے معاویہ کو واجب القتل سمجھتے رہے، اور معاویہ کے خلاف قتال کرتے رہے، اور اس کے اوپر قنوت نازلہ پڑھتے رہے۔ حضرت علی کی سنت کو تم مانتے ہو، منکر تم علی ہو، تم منکر خلفۂ راشدین ہو، غلیظ انسان۔ تمہارے سامنے تو معاویہ ابو بکر عمر پر بھی حملہ کر دیتا، تم نے کہا تھا ابو بکر خلیفہ ہے ہی نہیں، معاویہ خلیفہ ہے۔ تمہیں معاویہ اور یزید کا ایسا ٹیکہ لگا ہوا ہے کہ ہر اہل بیت پر بھونکنے والے جہنمی کتے کے تم جو ہے نا مرضی جا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے غیبی خبریں دی ہیں علی کے متعلق، صرف یہ دعائیں نہیں ہیں۔ کہاں بیٹھے ہو؟ یہ کوئی دعائیہ کلمات ہیں حضرت علی کے؟ لا یبغضک الا منافقا واللہ یحبک الا مومن، یہ تو اللہ کے نبی خبر دے رہے ہیں، کلیہ قائم کر رہے ہیں، یہ تو اصول بتا رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام۔ مومن علی سے محبت رکھے گا اور جو منافق ہے وہ بغض رکھے گا، یہ کوئی دعائیہ کلمات ہے؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کلمہ اس شخص کو علم دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرے اسے قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے، اس سے قتل و غارت گری کرنا ثواب کا کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا تمہیں مجھ سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ جو اللہ کے نبی موسیٰ اور ہارون والی نسبت حضرت علی کو دے رہے ہیں کہ یہ دعائیہ کلمات ہے، یہ خبر ہے۔ اللہ کے نبی خبر اللہ کے اذن سے عطا فرما رہے ہیں، اور وہ ہارون بن موسیٰ کی منزلت والے کے ساتھ قتل و غارت گری کرنا جائز ہے؟ اللہ کے نبی جسے مباہلہ میں لے کر جا کر اپنا نفس قرار دیں، اس سے قتل و غارت گری کرنا جائز ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا لحم کا لحمی، دم کا دمی، نفس کا نفسی، اللہ کے نبی جس کے بارے میں یہ ساری بات کر کے اور کہیں ہاتھ پکڑ کر من کنتم مولا علی مولا، اس سے قتل و غارت گری کرنا ثواب کا کام ہے؟ یہ کوئی سارے دعائیہ کلمات ہیں؟ جاہل مطلق انسان، تمہیں اتنا بھی نہیں پتہ دعائیہ کلمات ہو اور خبر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی جتنی بھی احادیث حضرت علی کے بارے میں یہ متفق ہے، اور خبر اور متواتر خبریں ہیں، اور بالکل قول و فعل سے اللہ کے نبی نے یہ بتا کر ظاہر کیا کہ حضرت علی کی فضیلت اور فضائل۔ اور معاویہ کے بارے میں جو جھوٹی من گڑت باتیں تم نے گڑی ہیں ان میں ساری دعائیہ کلمات ہیں۔ اللہم یہدی ہادی و مہدی بنا دے اس کو، یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ یہ دعائیہ کلمات تم نے اللہ کے نبی پر بہتان لگایا کہ اللہ کے نبی نے یہ دعا کی، اللہ کے نبی معاویہ کے لیے دعائیں کریں گے؟ اللہ کے نبی نے تو یہ معاویہ کے لیے باقاعدہ کہا اللہم لا یشبع اللہ بطنہ، یہ کہاں چلے گی؟ مسلم شریف کی روایت ہے۔ معاویہ کے پرکشے میں نے اڑا کے رکھ دیے، تم معاویہ کو ایک منٹ کے لیے بھی حق پر ثابت نہیں کر سکتے۔ ماں نے وہ ناسبی بیٹا جننے بند کر دیے جو میرے سامنے آ کر معاویہ کو حق پر ثابت کرے۔ ایسی اندام نہانی اس دنیا میں دوبارہ نہیں آنی جس سے نکل کر معاویہ جیسے آ کر اپنے آپ کو حق پر ثابت کر دے۔ کوئی فاسق فاجر جہنم کا خارجی کتا سامنے آئے جس کو میں یہ ثابت کر دوں گا کہ علی علیہ السلام کے مقابلے میں معاویہ فسق و فجور میں ملوث اور ایک گناہ کبیرہ کر رہا تھا۔ بھائی علی کا فتویٰ بھی تھا، وہ بھی حق پہ تھا، اور آگے جو علی کے خلاف فتوے دیے گئے وہ بھی فتوے دینے والے صحابہ کرام تھے، حضور کی تعلیم یافتہ تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی جناب ان کا فتویٰ بھی حق پہ تھا۔ دونوں طرف سے فتوے جو تھے وہ اتحاد میں مبنی تھے، دونوں کو از کا اجر ملے گا۔ ہاں علی کا فتویٰ جو کہ کبھی یہ تھا اور حق ان کے ساتھ تھا، ان کا اتحاد کبھی تھا، ان کو 2 اجر ملیں گے۔ اتنی آسان سی بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ جی ہم کہتے ہیں دونوں طرح کے فتوے بالکل صحیح تھے، دونوں طرف صحابہ کرام تھے، اور حضرت علی کے کو حضور نے فرمایا کہ عائشہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ دوسرے مقام مسلم ابن ابی شیبہ کے اندر روایت ہے کہ جو ہے حضرت علی عائشہ کو دھمکی دیتے ہیں کہ جو ہے واپس لوٹ جاؤ ورنہ میں ایسی عورتیں بھیجوں گا جو تمہارے جسم کو نوچ ڈالیں گی۔
تو کیا ہم کیا کہیں گے کہ حضور کی بیوی اور زوجہ کے متعلق حضرت علی مزشر خدا جو ہے وہ ایسی جو معاملہ فرما رہے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ وہ اجتہاد تھا، خطا تھی، تو اسی کے اوپر ہم کسی کو برا نہیں کہتے. ٹھیک ہے، لعنت میں ہو بھی بعد میں جھوٹوں بات پر کرتا ہوں کہ آپ سے. اہل بیت اور خلیفہ راشد کے خلاف قتل و غارت گری مچانے والے کو اجر ملے گا. جہنم کے کتے ہو تم لوگ رسول اللہ کے صحابہ کو قتل کرنے پر اجر دیتے ہو، تو حضرت عثمان کے قاتلوں کو کتنے اجر دیتے ہو؟ جلدی اس بات کا جواب دے. حضرت عثمان کے محاصرین کو کتنے اجر ملیں گے، جس میں عمر بن حمق صحابی رسول، جس میں عبد الرحمن بن عدیس صحابی رسول، جس میں حضرت جہجہ غفاری بیت رضوان کے صحابی رسول، ان کو حضرت عثمان کا محاصرہ کر کے مسجد نبوی سے نکال دینے پر کتنے اجر دیتے ہو؟ جلدی بیان کرو. اور بھائی میرے بات یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے متعلق میرا جو گفتگو ہے، میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں آپ کی ذات کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کے فتوے کے اوپر بات کر رہا ہوں، آپ کے اصول کے اوپر. اگر معاملہ ہو حضرت امیر معاویہ کا کہ وہ فاسق اور فاجر جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ صلح کرنے والا، ان سے فدیے لینے والا، مجھے بتاؤ وہ حق پہ ہے؟ وہ تو یہ چاہیے کہ جب امیر معاویہ کے سامنے اتنا بڑا لشکر لے کے حسن بن علی آئے ہیں تو انہیں چاہیے کہ امیر معاویہ کی تہس نہس کر دیں، ان سے حکومت لیں، اپنی خلافت جمع کریں اور مسلمانوں کو سیدھے راستے پہ لے کے چلیں. یہ تو حق تو یہ ہے، دین کا حکم تو یہ ہے. لیکن پوری امت کو امیر معاویہ بقول آپ کے ملوکیت اور ظالم اور فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں سونپنا، اگر یہ کہیں گے کہ وہ فاسق اور فاجر ہے تو جناب فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں امت سونپنے والے حسن بن علی کے متعلق وہی فتویٰ ہوگا جو امیر معاویہ کے متعلق آپ دے رہے ہیں. جو قتل اور قاتل کا فتویٰ جو آپ لگا رہے ہیں سارے کچھ فتوے، وہ فتوے جتنے بھی آپ امیر معاویہ کی طرف نسبت کریں گے نا، وہ لوٹ کر کس پہ آئیں گے؟ حسن بن علی پہ آئیں گے. کیوں؟ حسن بن علی اتنا بڑا لشکر لے کے آئے ہیں، ان کو چاہیے امیر معاویہ کو وہیں پر ان کا قتل کریں اور اپنی حکومت نافذ کریں اور اسلامی حکومت کی بنیاد رکھیں، جیسے بدر و حنین کے اندر رکھی گئی ہے اور دیگر مقامات پہ رکھی گئی ہے. جبکہ ایسا نہیں ہوا. یزید کے سامنے تو گردنیں کٹوا دی، بیعت نہیں کی، کمزور ہوتے ہوئے بھی. اور یہاں لشکر اتنا بڑا کہ امیر معاویہ کی لشکر تو ان سامنے کچھ بھی نہیں. آیا ویٹ. تو لشکر اتنا بڑا، اس کے باوجود کیا کر رہے ہیں؟ صلح کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لشکر کے ہوتے ہوئے یہ پیسوں کی بنیاد پہ صلح کرنا، ملوکیت کی روٹیوں کی بنیاد پہ صلح کرنا حسن بن علی کی اب بقول آپ کی کہ معاویہ خطا پر تھے تو ان کی بھی خطا ہے. یہ آپ بات کو پھر کہیں اور لے جا رہے ہو. میں یہ کہتا ہوں امیر معاویہ اگر خطا پر تھے نا، جتنی فتوی امیر معاویہ پہ آپ ٹھوک رہے ہیں، یہ سارے فتوی اگر مان لیے جائیں تو ان کے ہاتھ بیعت کرنے والے کے بھی وہی حکم ہوگا. ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے. میں جتنا میں کھل کے بات کر رہا ہوں اتنی کھل کے بات تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بسم اللہ کریں آپ. ٹھیک ہے، میں ثابت کروں گا. اگر آپ خطا کار، سیاہ کار اور جتنے بھی امیر معاویہ پر فتوی لگا رہے ہیں نا، یہ فتوی اگر حسن بن علی پہ لوٹ کے نا آئے شریعت کے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو آپ جناب میں ادھر جناب آپ کے ہاتھ میں بیعت یہ کروں گا. بات بسم اللہ میں کروں تمہیں گا. کہہ رہا بسم ہوں اللہ کہ کریں. معاویہ کا ابا فاسق، فاجر، مشرک، کافر، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن، 4 جنگیں اللہ کے نبی سے کر لینے والا، اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے صلح کی تو حسن بن علی نے تو پھر بھی معاویہ مسلمان ہی کہلاتا تھا، اس کے ساتھ صلح کی. تو میں تو تمہیں یہ تمہارے ہی فتوے کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے ساتھ صلح کی جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بالکل حق پہ ہوتا ہے. صلح کی اس کے ساتھ جاتی ہے جس کے ساتھ لڑائی ہو، جھگڑا ہو، مخالفت ہو، قتل و غارت گری ہو، اسی کے ساتھ صلح ہوتی ہے. تو حضرت حسن بن علی کے سامنے اس نے صلح کا ہاتھ بڑھایا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ اگر دوران جنگ اور تمہارے ساتھ کافر صلح کی پیشکش کریں تو صلح کر لو اور اللہ پر توکل کرو اگر اس کے دل میں کدورت بھی ہو تو. یہی صلح کے بارے میں اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں خدرت الدخل، یہ کدورتوں والی صلح ہوگی. معاویہ کے دل میں وہی فسق و فجور تھا لیکن اوپر صلح کا اس نے نقاب چڑھایا. حضرت حسن نے حجت تمام کرنے کے لیے صلح کر لی. معاویہ نے صلح کا معاہدہ توڑ دیا. یزید جیسے سور کو صحابہ پر فوقیت دے کر اپنی ہی زندگی میں ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے دوسرے کی بیعت کروا لی. حضرت عمر نے بھی یہی کہا تھا کہ ایک کے ہوتے ہوئے دوسرے کی بیعت کر دونوں کو قتل کر دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین اسلام دنیا کو دیا اس میں ایک وقت میں 2 خلیفہ نہیں ہوتے. معاویہ نے یہ رسم بدعت شروع کی اور ملوکیت کی ابتدا کرنے کے بعد خلافت کو کیسریت کی طرف لے کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کی. وہی صلح حضرت حسن نے بھی کی. اس دور میں جب کسی سے صلح کر کے اس کو حکومت دی جائے تو اس کو بیعت کا نام دیا جاتا تھا. تو حضرت حسن علیہ السلام نے تو یہ سارا کچھ کیا. معاویہ نے ان ساری چیزوں کو نصب و نبود کر کے مرتے مرتے پھر یزید جیسے سور کو مسلمانوں کے اوپر مسلط نہ کرتا. اگر معاویہ کو 20 سال کے لیے حکومت مل گئی، اس نے حکومت کر بھی لی، تو یہی تو اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہم یا اشبع اللہ بتا اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بڑھے.
خلفۂ راشدین سے زیادہ حکومت کر لینے کے باوجود اس نے مرتے مرتے اس کا پیٹ حکومت سے نہیں بھرا تو یزید جیسے سور کو صحابہ پر منعقد کر کے دنیا سے گیا۔ کیا معاویہ کی زندگی میں ابن عمر، ابن عباس، ابن زبیر، ابن علی جیسے جلیل القدر، انس بن مالک جیسے جلیل القدر صحابہ کرام موجود نہیں تھے؟ اب تمہاری صحابہ کرام کی محبت کہاں چلی گئی جب یزید جیسے سور کو صحابہ کا امیر بنا دیا گیا؟ معاویہ نے یہ رسم بد شروع کی کہ خلافت کو کیسریت میں بدل دیا۔ ملوکیت میں بدلنے کے بعد یہاں معاویہ کے اوپر تمہارا فتویٰ نہیں لگتا؟ معاویہ ہو رہی ہے، معاویہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا دی، تم نہیں مانتے۔ حضرت علی نے قتل کا فتویٰ دیا، تم نہیں مانتے۔ حضرت حسن ابن علی نے حکومت دے کر اس کو زمایا، تم نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی نے مؤلفۃ القلوب کے تحت معاویہ اور اس کے ابن اور اس کے خاندان کو کتنے عہدے دیے، کتنا پیسہ دیا، سب کچھ دیا، اس کے باوجود ان کا پیٹ نہ بھرا۔ اللہم لا یشبع اللہ بطنا کی حدیث کی بالکل آپ نے میرے ہاتھ پر کیا بیعت کرنی ہے؟ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول، ان کا فعل آپ کو بیان کر رہا ہوں، آپ نہیں مانتے۔ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی متواتر حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبی خبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کی حکومت کو ظالم بادشاہت قرار دینا بیان کر رہا ہوں تو آپ نہیں مانتے۔ پھر میں قرآن کی طرف جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اللہ تعالیٰ ان کو برابری کا حق کبھی نہیں دے گا، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکیں گے جو فتح کے بعد اسلام میں آئے۔ معاویہ بخاری شریف میں موجود ہے، اپنے آپ کو خلفائے راشدین سے بہتر خلافت کا حقدار کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت کا منکر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، احسان کے ساتھ ان کی اتباع کریں۔ کون؟ جو سابقون الاولون نہیں ہیں، یعنی کہ معاویہ نہ بدری، نہ احدی، نہ خندقی، نہ سابقون، نہ اولون، نہ انصار، نہ مہاجر، کچھ بھی نہیں معاویہ۔ تو پھر جو کچھ بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہونے کے لیے کہتا ہے کہ اتباع کرو احسان سے ان کی، تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ معاویہ نے احسان سے اتباع بھی نہیں کی، لہٰذا معاویہ اتباع اہل بیت، اتباع خلفاء راشدین، اتباع سابقون الاولون سے خارج۔ معاویہ قرآن کی آیت لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح کی آیت کے حکم کے مطابق بخاری میں موجود ہے کہ اپنے آپ کو بہتر قرار دے رہا ہے، لہٰذا معاویہ کو پوری امت کے اجماع کے مطابق خلفائے راشدین نہیں کہا گیا، یعنی کہ رشد و ہدایت سے خارج قرار دے دیا گیا۔ ہم بھی معاویہ کو کافر تو نہیں کہتے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ رشد و ہدایت پر نہیں تھا، معزول باغی گورنر تھا۔ حضرت علی نے واجب القتل قرار دے کر اس سے قتال کیا جب اس کے پاس طاقت اتنی آ گئی، جس طرح اس کے باپ نے صلح حدیبیہ میں شرطیں پیش کر کے صلح کر لی اپنی جان بچانے کے لیے، معاویہ نے بھی اپنی جان بچانے کے لیے حضرت حسن سے صلح حدیبیہ کی طرح موت پر بیعت کیے ہوئے حضرت حسن کے رفقا کے ساتھ بیعت کر صلح کر کے حکومت لے لی، اور بعد میں حضرت حسن کی صلح کو پامال کر کے یزید کی نامزدگی کر کے امت کو بتا دیا کہ یہ رشد و ہدایت سے خارج ہے، صلح کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ لہٰذا معاویہ ایک باغی، فاسق، فاجر، صحابہ کا قاتل، رسم بد شروع کرنے والا، اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق کہ اول یبدل سنت رجل بالمنو امیہ کے تحت معاویہ نے اللہ کے نبی کی اس سنت کو بدلا کہ خلافت کو ملوکیت اور ملوکیت کو کیسریت کی طرف دھکیل کر معاویہ دنیا سے گیا۔ لہٰذا معاویہ ایک باغی شخصیت ہے، یہ میں ثابت کر چکا قرآن کی نص سے، نبی کے فرمان سے، اہل بیت کے عمل سے، قول و فعل سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بھائی آپ نے ایک صحابی رسول کو، میرے امیر معاویہ کو حرام خور اور شراب خور پر کیا کچھ کہا ہے، حرام کاری میں ملوث کہا ہے، تو اب مجھے یہ بتائیں ان کے ہاتھ میں بیعت کرنے والا، ان کی صلح کرنے والا، پوری امت ان کے ہاتھ میں سونپنے والا، وہ حلال خور، اس کے بارے میں کیا حکم دیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اور اگلی بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو بخاری کی روایت صلح والی ہے، اس میں جو پیسے لیے ہیں وہ حرام خوری کی کمائی ہوئی سے لیے ہیں حسن بن علی ہیں، یا حلال کمائی ہوئی سے لیے ہیں؟ یا وہاں پر حسن بن علی نے کوئی یہ کہا تھا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کون سا صحیح ہے کون سا اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ معاویہ کو تو آپ بھی حرام خور، جہنمی، خارجی، کتا مانتے ہیں، تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے سارے صحابہ کو بھی پھر وہی مانے جو امام حسن حسین کو آپ مان رہے ہیں۔ یہ میں نے آپ کی نس کاٹ دی ہے۔ اگر معاویہ کی بیعت کرنے والے حسن حسین اس فاسق، فاجر، حرام کاری کی بیعت کرنے والے بھی اس طرح کے ہو جاتے ہیں، تو پھر یزید کو آپ بھی مانتے ہیں فاسق، فاجر، حرام خور، غلیظ، ظالم، تو پھر یزید کی بیعت کرنے والے تمام صحابہ کو بھی یہ مانیں۔ ابن عمر کو سب سے پہلے کہیں کہ وہ بھی فاسق، فاجر اور یزیدی تھا۔ چلیں آئیں پھر، یہی بات آپ کے لیے جو ہے نا حجت تمام ہو گئی، مناظرہ ختم ہو گیا۔ آپ نے جو فتویٰ معاویہ کی بیعت کرنے والوں پر لگایا ہے نا، وہی فتویٰ یزید کی بیعت کرنے والوں پر، مروان کی بیعت کرنے والوں پر لگا دیں۔ چلیں میں آپ کی ہر بات تسلیم کر لوں گا، پھر ہمیں یہ تو پتہ چل جائے گا نا کہ وہ جو
سینکڑوں صحابہ کرام ہیں جو یزید کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی، یزید کی بیعت بھی کی، ابن عمر نے بھی یزید کی بیعت کی، ان کے اوپر بھی یزیدیت کا اور یزید ہونے کا اور فاسق فاجر ظالم اور صحابہ کے قاتل ہونے کا فتویٰ لگ جائے گا، پھر آپ کی صحابہ کی محبت تو بالکل فارغ ہو گئی نا۔ استغفر اللہ، یہ آپ کا اپنا استدلال ہے نا، میں آپ کو اٹھا کے آپ استدلال کو منہ ماروں گا۔ امام بخاری چیپٹر قائم کر رہے ہیں جیسے ابن عباس کا، جیسے دیگر صحابہ کرام کا، ایسی چیپٹر قائم کرتے ہیں امیر معاویہ کا۔ اور چیپٹر قائم کرنے سے پہلے یہ کتاب الصلاۃ، صلاۃ کے چیپٹر لائے تو اس میں صلاۃ کی حدیث لائے ہیں کہ نماز کے مواقیت کا بیان وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے باب المناقب ایک چیپٹر لائے، اس کے اندر جو ہے سب کیٹیگریز میں جو چیپٹر لائے ہیں وہ لکھا ہے، امیر معاویہ کا نام بھی اسی طریقے سے لکھا، حضرت عباس کا بھی اسی طریقے سے لکھا۔ جیسے حضرت عباس کے ذکر کے قائل ہے ویسے امیر معاویہ کے ذکر کے قائل ہے، اور رضی اللہ بھی کہہ دیا بس۔ ان کی فضیلت کے فہرست میں صحابہ کرام کے فضیلت چیپٹر بھی فضیلت کا مناقب ہے، اور اس کے اندر جن صحابہ کا ذکر کیا ان صحابہ کرام کے ذکر کی فہرست میں امیر معاویہ کا نام گرنا بخاری کا، یہ تیرے منہ پہ دائیں ہاتھ تماچا ہے بخاری کا۔ جی